السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ آئیے بغیر تاخیر کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ باغ عرب کی بلبل رنگی نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں، حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں تو ہے کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کی چند آیات حدیث پاک میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات تلاوت کیے۔ اللہ پاک سے دعا فرماؤ، خدا بند ذوالجلال مجھے ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار سیاکار ہیں، اپنے کرم و فضل سے معاف فرما، ہم سب کے بگڑتے ہوئے حالات کو بہتر فرما۔ قرآنی آیات کا ترجمہ اور ارشادات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل سادہ اور صاف۔ خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ایمانداروں، مسلمان کہلانے والوں، شفاعت کے امیدواروں، ڈرو اللہ پاک سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اسی جملے کی تفسیر اگر کی جائے اور 2 گھنٹے روزمرہ خرچ کیے جائیں، کم سے کم 1 سال خرچ ہو جائے گا، پر قرآن کے ان جملوں کا ترجمہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے ڈرنے کا کیا حق ہے، کس صورت میں ڈریں؟ اگر آج ان کا صحیح ترجمہ سمجھا جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق مشکل بیٹھے گا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں تو ڈر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے حرام کھایا اور کہہ دیا یا اللہ توبہ میری، رشوت لی اور کہہ دیا یا اللہ معاف کر دیو، زنا اور بدکاری کی اور عرض کر دیا الہ العالمین گناہگاروں معاف کر دینا، عزیز رشتہ دار کا خون پیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دے۔ حق تقاتہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی ہر وقت آنکھ میں آنسو ہو اور دل میں سوز و گداز ہو، اور ہر وقت رونگتا کھڑا ہوتا ہو اور رو رو کر اللہ کی حضور میں ہر وقت یہ عرض کرتا ہو، مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں جاؤں گا کہاں؟ زبانی ڈر کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک آدمی ڈرتا بھی جاتا ہے اور وہ بے ایمانی بھی کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈرنے والا بھی سمجھتا ہے اور پھر ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے،
دھوکہ اور دجل اور فریب سے کمائی کرتا ہے۔ آج ان مسائل کو مولوی جان کے تو نہیں کہتے، اسی لیے نہیں کہتے کہ لوگ بگڑتے ہیں پھر کہ لو جی مولانا اور مسئلے سارے چھوڑ کر مولوی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صلاۃ التسبیح کے فضائل بیان کرتے، سبحان اللہ کا ثواب بتلاتے، الحمدللہ کا ثواب بتلاتے، اللہ اکبر کا ثواب بتلاتے، ملاوٹ پہ آ کھڑے ہوئے۔ تاجر تو ہم سے یوں ناراض ہو گئے، اور ہم نے رشوت کا نام لیا نہیں اور افسروں کے سر میں کھجلی اٹھی نہیں۔ وہ یوں ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم اور سب کچھ کہو پر رشوت کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہے، چوری کا نام لیا نہیں، اور جو چوری کرتے ہیں ان کے دماغ میں فوراً خرخشی مچتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں کہ صاحب کسی کی بہو بیٹی کو تاڑنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کیا قدر ہے حسن کی؟ تو پھر میرے دوست بیان کیا کیا جائے؟ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری امت سے خارج ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، عرض کرنے لگا آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ میں جب دورہ پڑتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے، سعادت مند عورتیں ہیں، گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی؟ لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا، گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو، کتنا ہی خاندان اونچا ہو، کیسے ہی نیک بخت لوگ رہتے ہو، پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے، ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں، پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، جب برائی کو برائی نہ سمجھیں، جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا۔ آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم میں اظہار ہے، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔
آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامند چاہیے، خامند کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ او مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا، آج خدا جانے کتنے ملا جلاب لیتے پھر رہے کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے۔ www.shahideislam.com مہنگائی کا دور ہے بابا، سبزی نہیں بن پڑتی اور کہاں حلوہ پوری، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں، ہم نے کہا جی لکڑی آرے کی کتاب میں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ ترمذی شریف میں، حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا، انہوں نے کہا آج کے دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل۔ او لوگوں، اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے، کہ نہیں نہیں کتا ہے، کہ واہ واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ اور آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا ہوں کر کے، تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کہ اور کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا ہلا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بناؤ، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر غریب، پیر مولوی، وزیر بادشاہ، صدر ملازم افسر، تمام کی موت آئے، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی۔
علماء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے ارے موت تو ایسی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے دیوانہ پروانہ زیاد بن سکن ہے. جنگ میں شریک ہوا, جہاد میں شریک ہو گیا. جہاد فی سبیل اللہ صحابہ اکرام کرتے تھے. بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریز نہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ کرام نے نہیں رکھا. جنگ ختم ہوا, جہاد ختم ہوا, صحابہ کرام واپس آ گئے, شہید ہوئے انہیں بھی لے آئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں او لوگوں اس صحابی کا کتنا اونچا مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے ہیں. فرمایا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں, زخمیوں میں نہیں, شہیدوں میں نہیں, ملتا نہیں. صحابہ اکرام بار بار جاتے ہیں, مڑ کے عرض کر دیتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ زیاد بن سکن تم کہاں ہو, تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں. دھیمی دھیمی سی آواز آئی, دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی. کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں, میں آنے پہ قادر نہیں, چل نہیں سکتا, شدید زخمی ہوں, تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ. صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو. کیوں کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک حسرت ہے, میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے. صحابہ کرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں. مدنی کریم کے قریب آ پہنچے. صحابہ کرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے, کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو اور محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو, ایسی صورت میں میری موت آئے. صحابی کو اٹھا کر صحابہ اکرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جولی پھیلا دی. رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے, سر سے پاؤں تک زخمی ہے. مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی, میری آرزو پوری ہوئی, آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں. اللہ کیوں؟ اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا, جہاد کی تمنا کرتا تھا. اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی. عشق سوزو گدا دو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں. اور یوں خامخواہ سکھ کے عشق میں کچھ نہیں رکھا, لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے. فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے, یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے. کون تریاک کہے زہر ہی راہل کو مگر, ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے.
سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچائی معنوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن پہ پڑی. زیاد بن سکن نے رخ انور کا دیدار کیا. او لوگوں، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو تکتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بلڈنگ بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا. قربان جاؤں زیاد بن سکن تیری موت پہ، تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے. رحمت والی گود میں دم توڑا، پیشانی پہ بوسہ دے کر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے. 100 کے قریب زخم کھائے، تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا. آج ہم تو سکینتوں میں دل توڑ بیٹھتے ہیں. ارے صاحب ٹھیک ہے، نیکی تو ہے، پر کیا کروں، میں تو اس کے لائق نہیں، میں کر نہیں سکتا. سستی سستی عبادت، ایسی عبادت، ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں. اور جس پہ یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، پھر ہم سب یرک جاتے ہیں. رات کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا. اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے. نوازا ہے مولا کریم نے جن کے دلوں میں یہ محبت، سوز و گداز اور یہ عشق رہا کہ مدینے کا دفن نصیب ہو. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو، مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرما دی. مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جگہ عطا فرما دی. چاہنے والوں کو ملتا ہے، پر کوئی چاہے بھی، یہ بھی کوئی عشق ہے کہ صاحب مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک مسئلہ پوچھوں گا تم سے، ذرا بول کے بتلاؤ، تم جس امام سے ناراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو؟ کہتے ہو نا کہ مولانا صاحب صبح آپ تشریف لے جائیں، بستر گول کریں اپنا. تم اگر ناراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے، فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو. تم اگر ناراض ہو جاؤ، متولی ناراض ہو جائے، حاجی جی ناراض ہو جائے، نمازی ناراض ہو جائے، تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور ناراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹا ہی دے. مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے. ادھر کہتے مختار کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے، حضور ناراض ہے اور امام مصلی پہ چڑھے کھڑے ہیں. اور پھر دربار الہی بیت اللہ شریف کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہ تو اللہ کا دربار ہے. اللہ میاں بھی ڈر گیا ان سے، وہ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ پاک ان سے راضی، اور مدینہ شریف میں جو امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ناراض ہو اور وہ امام وہاں ٹھہرے رہے. اللہ پاک نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی. کرایہ کافی بڑھ گیا، سامان کی بھی قلت ہو گئی، اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا. اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں، تم وہاں تو جا نہیں سکتے، لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے تم زیارت کرو، بیت اللہ شریف کا امام آئے تم زیارت کرو. اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے، اور میرے جیسے مولوی فتویٰ لکھنے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے. کہا
کعبے کے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی حرام ہے، اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک 50 عورتوں کو تاڑتے ہیں ان کے پیچھے نماز ثواب ہے۔ خدا جانے عقل کہاں ماری گی۔ اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بھی تم نہیں پہنچ سکتے، اور کیوں؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صبح شام حج کی تمنا کرتا ہو اور اس کے آنسو نکل جاتے ہو، ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی عطا فرما دے تو میں فوراً حج کو چلا جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حرم محترم میں جا کے نماز ادا کروں گا، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، زیارت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، موت آ گئی پوری نہ ہوئی، اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی تمنا کی، بڑی آرزو کی، میں نے اسے موقع نہ دیا، اور نوری فرشتے میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج ادا کر، کیونکہ اس کی آرزو ہے، اس کی حسرت تھی، اس کی تمنا تھی۔ تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہیں تو کس طرح سے کہیں اور کیا کہیں۔ تو ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس، عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامند کا، مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، میرا کتنا حصہ بنے گا؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا، باقی تیری اولاد کا۔ اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا، 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا؟ یہ تو سب بچے کچے لے گئے سارا حصہ۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ، کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو۔ انہوں نے کہا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں۔ اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکال لوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے، ماں اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ہی ماں کا ہے، ماں کو دے دو، بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ جب یوں مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئی۔ ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے، اور محبت اور عشق کی انتہا ہو گئی، مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی۔ رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں، اندازہ لگاؤ اس کا مقدر کتنا اونچا۔ راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، یہ بڑا عاشق صحابی تھا، ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ قریب آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا پاؤں مبارک میں، قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیوں؟ ایڑیاں اٹھا کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں، مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے علم نہیں، اس صحابی نے 100 کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، میری گود میں دم توڑا، تمنا کتنی اچھی کی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑھے۔
جہاں نیک لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں، آگے بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا فلاں کے جنازے پہ، کیا عرض کیا جائے۔ یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا۔ فرض نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پہ جاتے نہیں، اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے صرف اس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ فلاں کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا۔ اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو، کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو، جدھر فوٹوگرافر کھڑے ہو نا اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کر لینا جی۔ ایک آدمی اور آ رہا ہے، انتظار کرو انتظار کرو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں۔ ہے کتنا جنید بغدادی، تیرے آنے سے ہی بخشش ہو جائے گی بس۔ ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگڑ گئی، ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بنے جو اب بن رہی ہے۔ صرف تمہاری بات نہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات پہ چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں طرف۔ اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے چند بدماش یوگنڈا کے ہوائی جہاز اڈے پہ آئے اور 36 منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا کے چلے گئے؟ 36 منٹ میں سارا کھیل کھیل دیا۔ مسلمان اتنا کمزور، اتنا بزدل، اتنا گیا گزرا۔ اب تم نہیں بچتے، یاد رکھو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ غیرت ہمارے پاس نہ رہی، شرم و حیا ہمارے پاس نہ رہی، دیانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی، حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، 2 گاؤں سالم کے سالم زمین میں غرق ہو گئے۔ گناہ بڑوں نے کیے، خدا جانے کتنے بچے گود میں ہوں گے، کتنے بچے پیٹ میں ہوں گے، کتنے معصوم بچے بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، فلپائن میں زلزلہ آیا، آندھی آئی، طوفان، 1 گھنٹے میں 20,000 آدمی مر گیا۔ اب موت تھوک کے بھو آ رہی ہے، اور مجال ہے ہم بدل جائیں۔ نہ میں بدلوں، نہ تم بدلو، نہ دکاندار بدلے، نہ حاکم بدلے، بالکل نہیں بدلنا، اور آگے کو چلیں گے۔ جس طرف سے ہمیں دین نے روکا ہوگا اس طرف کو اور آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام تو اتنا پہرا دیتے تھے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، جو مدنی کریم سے کی ارشاد میں سے مل گیا اسی پہ عمل کرتے کرتے ساری عمر گزار دی، چاہے اس میں نفع سمجھا نقصان سمجھا۔ علا بن حضرمی سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، 300 کے قریب صحابہ کرام کا ایک لشکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ شام کا وقت تھا، اندھیری رات شروع ہو گئی، اور قدرت خدا کی 300 اونٹ تھے، سارے چھٹ کر بھاگ گئے۔ جو ان پہ لگا ہوا سامان تھا وہ بھی گیا اور خود بھی گئے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں کہ پانی کی بوند نہیں، گرمی کا موسم ہے، صبح کو دن نکلے گا، ہمارے مرنے میں تو کوئی تردد ہی نہیں رہا۔ پینے کو پانی نہیں، وضو کو پانی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، تمام اونٹ یکدم بھاگ گئے۔ علا بن حضرمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اعلان کر دیا، او لوگوں تیمم کر کے اللہ کی حضور میں نماز ادا کرو، اس کے بعد دعا مانگو، مولا ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ تمام رات عبادت کی، دعا مانگی، فجر کی نماز ادا کی۔ جس نے نماز پڑھائی تھی اس کی نظر پڑی تھوڑی سی دور پہ، پانی دکھائی دیا۔
دو چار اس پر کہنے لگے جا کے دیکھ کے تو آئے. جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا پانی کا چشمہ بھرا ہوا ہے. شور مٹا دیا, آ جاؤ پانی پی لو, آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا, آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا. صحابہ کرام ابھی پانی پی رہے تھے, ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ 300 اونٹوں کی قطار یکدم خود بخود سامان سارا لدا ہوا پھر واپس آ گئی. اب صحابی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا دیکھو میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. ڈارمینیا ایک جزیرہ ہے سمندر میں, کافر لوگ اس جزیرے میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے بھاگ گئے اور وہاں جا کر محفوظ ہو گئے. اب ہم نے ان پہ جا کر حملہ کرنا ہے. صحابہ کہنے لگے جہاز نہیں, کشتی نہیں, سمندر میں کیسے گزریں گے, بڑا مشکل معاملہ ہے. صحابی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا پرواہ نہ کرو, اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو. میرا یقین ہے ارادے پاک ہیں, نیت پاک ہے, عمل بھی پاک ہے, زبان بھی پاک ہے. میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کشتیوں کے ہمیں پار پہنچائے گا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ سارے صحابہ کرام نے اپنے اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی سواری تھی سمندر میں ڈال دیا. صحابی قسم کھا کر کہتا ہے کسی سواری کے پیٹ کو بھی پانی نہیں لگا. ڈارمینیا کے قلعے پہ جا کر جب حملہ کیا اندر سے نکلے اور کہنے لگے اب ہم تمہاری حکومت کو یوں ہی مان لیتے ہیں, اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم حق پہ ہو. ہم جہازوں کے ذریعے آئے, کشتیوں کے ذریعے آئے, ارے جن کو سمندر راستے بنا کر کے دیتا ہو وہ حق پرست نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے. لڑائی نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو اللہ پہ انہوں نے یقین جمایا. اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کالی کملی والے کے غلام آ رہے ہیں, سڑکیں بنا کر دے ان کو. کیوں؟ ارادے نیک ہیں. ہمارے ارادوں کا تو یہ حال ہے, سڑک پہ چلتے چلتے اگر یوں نیت سے کوئی نظر ڈالے کہ کوئی روڑا اینٹ کانٹا کہیں تو فرق ہے, اور تو کوئی ایسا فرق نہیں. آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا, اعمال میں فساد آیا, زمین اور زمان میں فساد آیا, ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا. اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت. اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی. انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا, اس کو فتح کر لیا. بڑا سونا ملا, بڑی چاندی ملی, ہیرے جواہرات ملے. ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی بند تھے. اس نے جا کر کمانڈر کو دیا. وہ کہنے لگا سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف, تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بند ہے. صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا. پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی. پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں, مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. کیسے چھپا لیتا, مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے. میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے, نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہوگا, اکیلا میں ہوں گا. www.shahideislam.com دلوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی. کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے, اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری, اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر یوں گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں. اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی. علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو. ایک بھی نہ بچا. خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں, وہ تو اعمال دیکھتا ہے. آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات بگڑ رہی ہے.
اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ. ما کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایع نشان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے. حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں. اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یوں ہی برباد ہو گئے. اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی. جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں. یہ تھے جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے. ناظرین آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ.